السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون کذلک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ کے سامنے گزشتہ درس کے موقع پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی اولاد سے عہد و پیمان لیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے بلا اقرار کیا تھا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اب یہ عہد و پیمان جو لیا گیا تھا، تو یہ عہد و پیمان کے عمومی عہد و پیمان تھا۔ قرآن میں 2-3 قسم کے وعدے لینے کا عہد و پیمان کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو انبیاء سے عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اگر ان کا زمانہ پانا، یا نہیں تو اپنی قوم کے سامنے ان کے بارے میں ذکر کرنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آخر الزمان ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کے بارے میں تم یہ اپنی قوم کو بتاتے رہنا۔ یہ ایک عہد تھا، اور ایک اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا، جس کا قرآن میں دوسرے مقام پر ذکر آیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ان سے وعدہ لیا گیا کہ دیکھو ہم نے جو آسمانی کتابوں میں جو باتیں کہی ہیں، تم اس کے اندر یہ اپنے طرف سے من گھڑت کر کے غلط باتیں نہیں کرو گے، جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی کو بیان کرو گے۔ عہد لیا گیا تھا اس سے، لیکن انہوں نے بھی عہد کو آ کر دنیا میں توڑ دیا۔ اور دوسرا عہد کا یہ اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر یہ عہد میں سب لوگ تھے، یہاں پر کون؟ اولاد آدم میں سب تھے، نیکوکار بھی تھے، گناہگار مسلمان بھی تھے، اور کافر، مشرک، غیر مسلم، جتنے بھی اقسام کے ہیں پورے وہاں پر موجود تھے۔ سب لوگوں نے اس وقت تو رب کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ ہمارے رب آپ ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کا بھی ذکر آیا دوسری آیت میں۔ تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چنانچہ حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ وہ اقرار کو لے کر دنیا میں آئے ہر انسان، آدم کی اولاد، خواہ وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مشرک ہو اور آتش پرست ہو، وہ اقرار وہاں کر کے آ چکے ہیں اس کے اندر۔ جس وجہ سے حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کو، رب کی وحدانیت کا اقرار کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر اس کی فطرت میں رب کو ماننا، رب کو ایک جاننے کا مادہ جس کے دل میں رکھ دیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو پیدا ہوتا ہے تو
یولد علی الفطرت، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، تو حضور نے فرمایا کہ اب وہ تو فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، قبول کرنے کا مادہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مشرک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مشرک بناتے ہیں، یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یحوِّدانی، یہودی بناتے ہیں، اور مجوسی گھرانے میں پیدا ہوتا، آتش پرست گھرانے میں، آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ بچہ پیدائشی اعتبار سے وہ نہ وہ کافر یا مشرک بن کر نہیں آتا، وہ تو اسلام کو ماننے کی صفت لے کر آتا ہے۔ کافر اور مشرک وہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا ماحول، زمانہ، اس کے گھرانے والے اس کو کہے کافر اور مشرک بنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ اب چنانچہ اسی سے متعلق ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ آیت کی تفسیر میں حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسا نکالا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر سے پہلے ہاتھ پھیرا تو اولاد نکلے، پھر ہاتھ پھیرا تو پھر اور اولاد نکلی ان کے اندر، اور ایک اولاد سیدھی جانب تھی، ایک اولاد بائیں جانب تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھی جانب کی جو اولاد تھی وہ انہوں نے تو دنیا میں پیدا ہو کر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے تو وہ سیدھی جانب والے ہیں، اور جو اپنے عالم ارواح کے یہ عہد و پیمان کو انہوں نے جو بھلا دیا اور آ کر دنیا میں مشرک اور کافر ہوئے، تو یہ بائیں جانب رہنے والی یہ مخلوق یا آدم علیہ السلام کے یہ مشرک اور غیر مسلم اولاد ہے اس کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سیدھی جانب والے جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بائیں جانب والے دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنا واضح معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک مخلوق جنت کے لیے پیدا ہو چکی ہے، ایک جہنم کے لیے پیدا ہو چکی ہے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت، پھر عمل کا کیا دار و مدار ہوگا اس کے اندر؟ کیونکہ جو طے ہو چکا ہے اللہ کے علم میں کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا اس کے اندر، تو پھر عمل تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو آسان کر دیا گیا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنتیوں کے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں، جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جہنم کے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ اعملوا، تمہارا کام یہ ہے کہ عمل کرتے جانا، اور کہ ایسا راستہ اور ایسا عمل اختیار کرنا جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے اس کے اندر۔ اور جب عمل انسان جنت میں لے جانے والا عمل کرتا رہے گا تو پھر میسر لما خلق لہ، تو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ جنت کے لیے اگر پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل میں آسانی پیدا کر کر اس کو اور آگے راستے فراہم کرتے جائے گا اس کے اندر۔ تو یہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر بھی چاہے تو مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے سکتا تھا، جنت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف علم کی بنیاد پر کوئی اللہ فیصلہ نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ نہیں فرماتا۔ علم تو اللہ کو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بغیر دنیا میں بھیجے کے ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں وہ دوزخ میں جا کر یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ میرا بلا قصور کہ مجھے آپ نے جہنم میں ڈال دیا، تو اور یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ممکن ہے کہ میں دنیا میں آتا تو اچھا عمل کرتا، آپ موقع ہی نہیں دیا، مجھے جہنم میں ڈال دیا، یہ کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حجت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کے اندر۔ اور چنانچہ اب یہ عہد و پیمان جو یہاں پر لیا گیا ہے، وہ عہد و پیمان کیوں لیا گیا اس کے اندر، جبکہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو یاد بھی نہیں رہ رہا ہے اور وہ عہد و پیمان کو بھول چکا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر آگے کے آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عہد و پیمان اس نے اگر بھول بھی گیا ہے تو ہم نے عہد و پیمان کو انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اور اس کی عقل اور فہم دے کر ہم نے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ روشناسی کرا دی تھی اس کے اندر کہ دنیا اس کا کام یہ تھا کہ وہ نبی کی تعلیمات سے واقف ہوتا،
کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہوتا، اللہ نے جب عقل دیا ہے اس کے اندر، تو وہ اچھا برا سمجھنا اس کا فریضہ ہوتا اس کے اندر ہے۔ نادانی، بے خبری، یہ انسان کے لیے کبھی بھی عذر کا، بہانے کا حجت نہیں بن سکتی اس کے اندر۔ اگر حکومت کوئی قانون بنایا ہے، قانون پاس کر دی ہے، اور وہ قانون کے خلاف اگر کوئی وہاں کا رہنے والا، کوئی اگر رعایا وہاں اس کے قانون کے خلاف ورزی کر کے بولی کہ مجھے یہ قانون معلوم نہیں تھا، تو کیا معلوم نہ رہنے کے بنیاد پہ اس کو چھوڑا جاتا ہے؟ جرمانہ جو بھی ہوتا ہے، اس کو سزا جو بھی ہے اس کو دی جاتی ہے کہ تیرا نامعلوم ہونا یہ تیرے لیے معذور اور تیرے لیے عذر کا سب ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تیرا کام تھا کہ تو قانون کو معلوم کرتا۔ کار چلانے کے لیے نکل رہا ہے اس کے اندر، لیکن کار چلانے کے قوانین اگر معلوم نہیں ہیں اور انہیں کیا رانگ سائڈ چلے جا رہا ہے اور سگنل پڑنے کے بعد جا رہا ہے، اور کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، تو کیا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے اندر؟ چھوڑا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی غفلت و لاپرواہی کا شکار ہو کر یہ کہے کہ ہم کو تو معلومات نہیں تھے، ہم کو کیا ہے تعلیمات نہیں مل سکی، ہم کو ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا، ہم کو معلوم نہیں تھا بولنا، یہ ان کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حکومت کے جو قوانین وغیرہ ہے پھر بھی ڈھکے چھپے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون تو ایسا عام ہو چکا ہے کوئی اب اس کا ہیلا اور عذر اور بہانہ نہیں بنا سکتا اس کے اندر، کہ کتابوں میں درج ہے، انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے واضح فرما دیا، صحیفوں کے ذریعے فرما دیا، اس کے اندر اب کوئی ہیلا اور حجت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں وہی فرما رہا ہے کہ ہم نے عہد و پیمان کیوں لیا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ تم یہ کہو گے دنیا میں جا کر کہ ہمارے آباء اجداد نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے، اور ہم ان کی اولاد ہیں ان کے بعد، تو اب چونکہ ہم ہندو گھرانے میں، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم نے جو عمل کو دیکھا، جو عمل ہمارے نظروں کے سامنے تھا، جس عمل کی طرف ہم کو رغبت دی گئی، جس عمل کی طرف ہم کو آگے لے جایا گیا، ہم نے وہ عمل کرا، تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو تم قیامت کے دن دوزخ میں جانے کے وقت یہ کہو گے کہ اے اللہ کیا تو ہم کو عذاب میں مبتلا کرے گا ان کے فعل کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے، یعنی ہمارے باوا اجداد باطل پر تھے، غلطی پر تھے، تو ہم بھی ان کی تقلید کیے، ان کی پیروی کیے، تو ان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کی کیا ہے کفر اور شرک میں انہوں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم مبتلا ہوئے، تو یہ ہمارا قصور نہیں تھا، تو ان کی وجہ سے ہم کو تو دوزخ میں ڈال رہا ہے، یہ بات تم دنیا میں جا کر کہو گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کر کے فرما دیا کہ تمہارے آبادات مشرک شرک کرے ہوں گے، لیکن اس شرک کو روکنے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجایا، کتابوں کو بھیجایا تھا، صحیفوں کو بھیجایا تھا۔ تمہارے آباء اجداد کی بات مت سنو، نبی کی بات کو سنو، کتابوں کی بات سنو، کیا تم نے سنا اس کے اندر؟ تو اس وجہ سے ہم تمہارے اپنی حجت کو پورا کرنے کے لیے ہم وہ عہد و پیمان کو پورا کرنے کے بعد انبیاء کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے تمہارے وعدے کو ہم وعدے سے یاد دہانی کراتے ہیں، انبیاء کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے۔ اب تم یہاں پر کوئی حجت اور ہیلا نہیں بنا سکتے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم ہر تمام آیتیں کھول کھول کر واضح کر دیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی تشنگی وہاں باقی نہ رہ سکے، کوئی ہیلا حوالہ کر ہی نہ سکے۔ اس وجہ سے ہم ہر آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ عقائد کی آیتیں کون سی ہے، احکامات کی آیتیں کون سی ہے، معاملات کی آیتیں کون سی ہے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ اس کو بھی واضح کر دیا، اور معاملات ایک دوسرے سے کیسے رکھنے چاہیے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا، اور پھر بیع و شراء کے کیا احکامات ہے، ہر حکم کو ہم نے واضح کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب تمہارا بے خبری کا کیا ہے ہیلا بنانا، بہانہ بنانا کام نہیں آ سکتا۔ نفصل الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اب بیان کرنے کے باوجود بھی میں واقف نہیں تھا بولنا یہ تمہارا کام آنے والا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختلف آیتیں ہیں،
اور یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہے، احادیث شریفہ بھی ہے کہ جو چیزیں قرآن میں نہیں تھی ہم نے وضاحت اس کی ہے احادیث کے ذریعے سے ہم نے اس کی وضاحت فرما دی اس کے اندر۔ اب قرآن و حدیث کا مجموعے کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ شریعت بنتی ہے۔ تو شریعت کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو قرآن میں، بعض احکامات کو اپنے نبی کے احادیث کے ذریعے سے واضح فرما دیا ہے۔ کوئی حکم اب تشنا طلب نہیں رہا، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس تعلق سے ہم کو نمائندگی اور ہم کو اس تعلق سے نشاندہی شریعت میں نہیں کی گئی، یہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا اس کے اندر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اب یہاں پر وہ بنی اسرائیل میں ہی ایک شخص گزرا تھا، تو اس کے تعلق سے یہاں پر بولا جا رہا ہے حضور علیہ السلام سے کہ آپ کفار مکہ کے سامنے یا یہودیوں کے سامنے اس کا واقعہ بیان کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو، نَبَأَ الَّذِي، اس آدمی کی خبر کو، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دیے تھے، یعنی اپنی آیات کا، قرآنی یا آسمانی کتابوں کی آیات کا اس کو علم عطا کیا گیا تھا۔ وہ بڑا عالم بھی تھا، بڑا عبادت گزار بھی تھا، بڑا تقوی پرہیزگاری کے مقام پر تھا، کہ اتنا وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ شخص وہ آسمانی کتابوں پر عمل کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا، دعائیں اس کی قبول کی جاتی تھی، پورا مشہور ہو گیا تھا وہ شخص۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے مقام پر بیٹھ کر عرش الہی کا دیدار بھی کرتا تھا، وہ نہیں اتنے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ تو اب وہ شخص کون تھا؟ اب یہ آیت کے تعلق سے دو تین رائے ہیں، لیکن معتبر قول یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ یہ آیت کثیر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت بلعام بن باورا کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا اس زمانے کا صوفی، عالم، عابد، زاہد، سب تمام چیزیں اس کے اندر تھی اس کے اندر۔ اور وہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اسم اعظم کا اس کو علم تھا کہ اسم اعظم ہے کون سا۔ اسم اعظم کا اگر کسی کو مل جائے تو پھر وہ کیا ہے، وہ اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ علم اور عبادت کے ذریعے سے اسم اعظم کا بھی پتہ لگا لیا تھا انہیں، اتنا اس کا علم تھا اس کے اندر۔ لوگ اس سے دعائیں کراتے کیونکہ اس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی اس کے اندر، مستجاب الدعوات تھا۔ تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے آیات کا علم بھی دیا، عمل کی توفیق بھی دیا، عبادت بھی کرتا تھا، تقوی بھی اختیار کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ وہ ہماری آیتوں کو ماننے، ہمارے آیتوں کے کیا ہے اوپر عمل کرنے، عبادت، تقوی، پرہیزگاری سے سرک گیا، نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان بھی اس کے پیچھے پڑ گیا، کہ شیطان بھی چاہا کہ اس کے ذریعے سے اس کو گمراہ کروں گا تو اس کے ذریعے سے قوم بھی گمراہ ہو جائے گی، شیطان بھی اس کے پیچھے پڑ گیا اس کے اندر۔ تو اب وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، یہ جبارین قوم تھی اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے وہاں جب جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام، تو قوم جبارین کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ نافرمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے اور قرآنی ہدایت کو انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب یہ قوم کے لوگ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کو یقین ہوگا کہ نبی جب مقابلے کے لیے آتا ہے تو پھر نبی کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا، یہ کیسا بھی یہ نبی ہم پر غالب آئیں گے اور ہم کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ سب مل کے کیا کیے، پورے قوم کے لوگ وہ بلعام کے پاس آئے، بلعام بن باورا کے پاس آئے، آ کے بولے کہ اے بلعام بن باور، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنی وفد اور اپنے قوم کو لے کر، جب آئیں گے تو ہم تباہ و تاراج ہو جائیں گے، تو ہم تم سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بد دعا دو،
کیونکہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کہو۔ تو وہ بلعام بن باورا نے کہا کہ ارے میاں، نبی کے تعلق سے بد دعا کی بھی جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، نبی کے تعلق سے بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، تمہاری اتنی ہر دعا کوئی رد نہیں ہوتی تو یہ بھی رد نہیں ہوں گی تمہاری دعا۔ تو انہیں بلا کہ نہیں، اگر انہیں اس کو معلوم تھا، انہیں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اگر میں ان کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ جو نبی سے ٹکرایا کبھی کامیاب نہیں ہوا، اس کو معلوم، تو میں بھی اگر ٹکرانے کی کوشش کروں گا تو میں جو اتنا علم، تقویٰ، پرہیزگاری کے مقام پر ہوں، پورا وہاں سے پیدل ہو جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں ایسا کروں گا تو دیکھو پھر میرا مقام و مرتبہ ایسے ختم ہو جائے گا، میں اللہ کے نزدیک گر جاؤں گا، فلاں ہوگا۔ تو لوگوں نے اس کو بہلایا، پھسلایا، اس کی بیوی کے پاس جا کر اس کے پاس مختلف قسم کے تحفے، تحائف، اس کو ہمہ اقسام کی چیزیں مہیا کر کے اس کو بیوی کے ذریعے سے ابھارنے کی کوشش کرائی گئی اس کو۔ اب وہ بیوی آ کر اس کو بولی کہ ہے کہ آپ دعا تو کر دیجئے، نہیں قبول ہوئی تو کیا کرنا، لیکن یہ لوگ آپ کو اتنا اصرار کر رہے ہیں، اتنے ہم کو تحفے تحائف لا کے دیے، اتنے ہمارے ساتھ انہوں نے احسانات کیے ہیں اس کے اندر، اب آپ دعا کر دیجئے۔ اب وہ تمام رشوت کو لے کر، پیسہ دولت کو لے چکا تھا، تو لینے کے بعد وہ رشوت لے کر اب نکلا وہاں اس مقام سے، کسی کے تھوڑی دور مقام پر گیا، دعا کرنے کے لیے نکلا۔ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکلا وہاں پر، لیکن اس کو دل میں یقین تھا کہ میں جا رہا ہوں بد دعا کرنے کے لیے، لیکن میرا حشر اور میرا انجام اب یہاں سے خطرناک ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، یقین تھا اس کو۔ چنانچہ گیا وہاں جا کر، اب ہاتھ اٹھا کر جب انہیں بد دعا کرنے لگا، اے اللہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے، یہ بولنا چاہ رہا تھا، زبان سے نکل رہا ہی نہیں، اے اللہ جبارین قوم کو اور اس کے لوگوں کو ہلاک کر، اپنی قوم کے لیے تو بد دعا کر دیا۔ جس قوم پر موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں کہ جبارین قوم کو اللہ ہلاک کر دے، برباد کر۔ اور لوگ آ کے بولے کیا دعا کر رہے ہیں آپ، کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کو کے لیے دعا کرنے کا ہے، آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا دے رہے ہیں ان کو۔ اس نے کہا کہ کیا کروں، میں موسیٰ بولنا چاہ رہا ہوں، زبان سے موسیٰ نہیں نکل رہا ہے، نافرمان قوم زبان سے نکل رہی ہے اس کے اندر، تو زبان سے نکل ہی نہیں رہی ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد وہ دیکھا کہ کیا ہے وہ دعا اس کی کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو اب لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر اب جیسا ہی اب دعا کرنے کے لیے نکلا تو دعا جیسا کہتے نا، نہ خدا ہی ملا نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دعا بھی قبول نہیں ہوئی، ایمان بھی برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری سب ختم ہو گئی اس کے اندر۔ تو جیسا ہی انہیں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور الفاظ زبان سے نکالنے لگا، تو آیا کہ حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ رہا ہے کہ زبان اس کی کتے کی طرح لٹکنے لگی، کتے کی طرح زبان لٹکنے لگی کہ نبی کے خلاف بد دعا دینے جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کا حشر اور انجام بتا دیا دنیا ہی میں کہ تو کتے کی طرح زبان ایسا ہلانے لگا اس کے اندر، زبان باہر یہاں تک پرجیب اس کی باہر تک آ گئی، بلکہ محسن لکھتے ہیں یہاں آ گئی، اور وہ زبان ہلانے لگا اس کے اندر۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا، پھر لوگ کو لے کے پھر کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا، اب بولا کہ کیسا بھی اب ہم تو کیا ہے ڈوب چکے ہیں اور ہم برباد ہو چکے ہیں، اب کیا کرنا؟ اس نے ایک ہیلا بتایا اپنے قوم کو کہ تم ایک کام کرو، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو آ رہی ہے، جیسا ہی آ کر کسی مقام پر پڑاؤ کرے، رکے وہ آ کر، تو تم کیا کرو، اپنے قوم کے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو اس کے قوم میں بھیجے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم کے اندر نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کے ساتھ ان کے پاس بھیج دو، اور جب دیکھیں گے تو لامحالہ ان کے نوجوان لوگ کے للچاوی نگاہوں سے دیکھیں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ جب زنا ہوگا تو زنا کاری جب عام ہو جائے گی تو زنا وہ بلا ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوگی، جب بیماری پیدا ہوگی تو کثرت سے لوگ مرنے لگیں گے اس کے اندر، خود بخود انہوں تباہ کہے برباد ہو جائیں گے۔ اس نے یہ ترکیب بیان کی اس کے اندر۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی دعا تو قبول نہیں ہوئی، وہ ترکیب جو بتایا تھا وہ بلعام نے، وہ ترکیب کو انہوں نے کیا کیا، اپنے نوجوان لڑکیوں کو قوم کے اندر بھیجانا تھا۔ ایک جنا آمدہ اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے جب دیکھنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے روکا کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی طرف جانا حرام ہے، ناجائز ہے،
لیکن وہ کیا ہے ایک شخص کیا ہے اس کے وہ لڑکی کے کیا ہے محبت میں یا اس کو دیکھنے کے بعد وہ گناہ کے اوپر آمدہ ہوگا، ایک زنا کیا، 2 زنا کیے، زنا کاری عام ہو گئی، چنانچہ طاعون کی بیماری وہ زنا کی وجہ سے پھیلنے لگی، کثرت سے اموات ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ زنا کرنے والوں کو وہاں پر اس زمانے کے لوگوں نے سزا دیا، فلاں کیا، پھر سب مل کے توبہ کیے، تو بعد میں پھر وہ چیزیں رفع دفع ہوئی اس کے اندر۔ چنانچہ ابھی اس آیت میں یہاں وہی بتایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ آپ اس شخص کی خبر لوگوں کے سامنے بیان کیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو وہ علم اور عبادت تقوی سے نکل گیا، ہٹ گیا، وہاں سے شیطان اس کا پیروکار بن گیا۔ اب یہاں پر ہر کوئی شیطان کا پیروکار بنتا ہے، یہاں اس کے بارے میں ملا جا رہا ہے شیطان اس کو پیروکار بن گیا، یعنی مطلب بعض اوقات انسان ایسے ایسے ترکیبیں سوچتا ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ شیطان بھی وہ کیا سوچنے پہ مجبور ہوا تھا، ارے میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی یہ ترکیب، نہیں ایسا بلا اس کے اندر۔ تو یہ بعض اوقات ایسی ترکیبیں کیا ہے انسان کیا ہے جو شر پسند انسان ہوتا ہے وہ برائی کی طرف ایسی ترکیبیں سوچتا ہے اس کے اندر کہ شیطان جیسا کہ وہ ترکیب بتا کہ تم ایسا کرو کہ عورتوں کو بھیج دو، فلاں کرو بولے، تو شیطان بھی کیا ہے اس کی تائید کرو، ارے صحیح بات بول رہے ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں اس کے اندر۔ فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، شیطان بھی اس کی پیروی کرنے لگا کہ بات صحیح بول رہا ہے، نہیں یہ شخص بات صحیح بول رہا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا بلعام۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو اس کے علم تقوی عبادت کی وجہ سے ہم لَرَفَعْنَاهُ، بلند و بالا مقام پر ہم اس کو فائز کرتے اگر ہم، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن کیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو پستی اور ذلت کی طرف چمٹایا ہوا تھا، زمین سے لگایا ہوا تھا اپنے آپ کے، یعنی ہم نے چاہا کہ اس کو آسمانوں پر بلند کرے لیکن وہ زمین سے جو چپکا ہوا تھا وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اب زمین بول کر یہاں کیا مراد لیا گیا ہے؟ ذلت و رسوائی، کہ وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کیا ہوا تھا، وہ ہٹنا ہی نہیں چاہتا تھا ذلت و رسوائی سے، تو ہم اس کو بلندی پہ کیسا پہنچا سکتے تھے؟ وہ اگر چاہتا کہ ذلت سے ہٹ جانا تو ہم اس کو بلندی پر پہنچاتے، لیکن وہ تو ذلت و رسوائی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کیا۔ تو کیا پیروی کیا کہ مال و دولت اور سونا چاندی لا کر جب اس کی بیوی کو دیا گیا تو اس کے بقایا داؤ میں آ کر، اس کی کیا علم بہکاوے میں آ کر نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر اس نے کیا ہے اس کی پیروی کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو خواہش نفسانی کی پیروی کیا۔ تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر تم کتے کو اس کو اپنے آپ سے ہٹا کر اس پر وار کر کے دھتکارنا چاہو تو بھی یلہث، اور اگر او تترکہ یلہث، اور اگر تم اس کو اگر وار کریں گے تو بھی زبان باہر نکال کے لٹکا ہوا رہے گا، اگر وار نہیں بھی کریں گے تو وہ زبان باہر نکال کے لٹکا ہوا رہتا اس کے اندر ہے۔ تو زبان باہر نکلی ہوئی لٹکائی ہوئی جیسا کتا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتے کی طرح مثال دیا اس کے اندر۔ تو کتا بتاتے ہیں کہ وہ ایک تو اس کا لعاب ناپاک، وہ نجس چیزوں کو کھاتا ہے، اور کیا ہے کتے کی مثال دینے کی علماء مفسر بیان فرماتے ہیں کہ وہ نجس کھاتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیا ہے مائل ہوتا ہے، حرام کھانے کا عادی بن جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کتے کی طرح ہے کہ جس کو اس کے سامنے اگر کہ حلال رزق ڈالا جائے تو نہیں کھاتا، کہتے اس کو مردار ڈالو سامنے کھاتا کتا، وہ عادت پڑ گئی اس کے اندر کھانے کی۔ تو یہ ان تحمل علیہ، تم اس کو ہٹا لو وہاں سے ہکا لو تو بھی زبان یلہث، زبان کو باہر لٹکا ہوا رہتا ہے، او تترکو، اگر ہٹاؤ نہیں اسی طرح رہو تو بھی وہ اپنی زبان کو لٹکائے ہوئے ہوتا ہے اس کے اندر۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو ہم نے مثال اس فرد واحد کی دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر اس قوم کی مثال من نعم بلعام بن باور کی طرح ہے جو
قوم کے پاس ہماری آیتیں آئی، ان آیتوں کو انہوں نے نہ مان کر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، کتابوں کو جھٹلا دیا، ان کی مثال اسی کتے کی مثال کی طرح ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ انسان کو کتنی ہی علم آ جائے، کتنا ہی عبادت کے اونچے مقام پر پہنچ جائے، تو یہ کبھی بھی کیا ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ میں اب ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے یہاں سے میں نکل نہیں سکتا، اب میری نجات یقینی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی شیطان یا نفس کبھی بھی اس کو بھٹکا سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے عمل، عبادت، تقوی پر نہیں، ہمیشہ فضل الہی پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ میں جو عمل بھی کر رہا ہوں فضل الہی سے، آگے بھی جو عمل کروں گا تو تقوی جو اختیار کروں گا فضل الہی سے کروں گا، یہ میرا اپنا یہ بلبوتے پہ نہیں کر رہا ہوں، فضل الہی سے کر رہا ہوں، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علماء نے اس کی مثال دیا کہ دیکھو ایک تو یہاں یہ مثال ہوئی، دوسری مثال دیا کہ شیطان سے مکر و فریب سے کبھی بچا نہیں جا سکتا۔ جنت جو محفوظ مقام ہے، نبی جو معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم، جگہ محفوظ، اس کے باوجود شیطان کا وسوسہ آدم علیہ السلام کو کیا اس کے اندر پانس بار غلایا وہاں پر۔ اس مقام پر بھی شیطان کی بات آپ نے، اگرچہ کہ اس کے اندر حکمت تھی، مصلحت تھی ان کی بات کو سننے میں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مقام پر بھی شیطان کا داؤ کیا ہے، انہیں ابھی اپنا داؤ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب نبی معصوم پر داؤ چلا سکتا ہے، محفوظ مقام جنت پر داؤ چلا سکتا ہے، تو پھر اب دنیا میں تو وہ داؤ چلانے کے لیے آیا ہے، انہیں وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اس کو لوگوں کو لأغوینہم اجمعین، سب کے سب کو بھٹکا کر رہوں گا جیسا میں بھٹکا ہوں، بلکہ وعدہ لے کے اللہ تعالیٰ سے آیا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ کیا ہے، یہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنی عبادت وغیرہ پر اللہ کے فضل پر ہمیشہ امید رکھے، اور علم یا تقوی یا پرہیزگاری یا عبادت کبھی بھی انسان کو یہ چھٹکارا نجات نہیں دلا سکتی۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ تو پھر آگے بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے، انبیاء کے واقعات، اولیاء کے واقعات، یا گناہگار قوموں کے واقعات، نافرمانی کرنے والے لوگوں کے واقعات، جیسے کہ اب یہاں بلعام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے فاقصص القصص، کہ اور واقعات جو بھی ہے آپ لوگوں کو ان کی بتائیے، تاکہ یہ واقعہ اور اس جیسے واقعات کو سن کر لعلہم یتفکرون، تاکہ ان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہو، غور و فکر کر کے وہ اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور وہ دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں تو جنت کے راستے پر آ جائیں۔ تو اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں، احادیث شریفہ میں بھی مختلف کیا ہے انبیاء کے، اولیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اس کے اندر فرما برداروں کے بھی واقعات بیان کی گئے، نافرمانوں کے بھی واقعات بیان کی گئے ہیں۔ نافرمان کے واقعات بیان کر کے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ان کو سزا دی گئی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لعلہم یتفکرون، کہ تاکہ قوم کے لوگ واقعے کو سن کر غور و فکر کریں کہ اگر ہم بھی اس طرح نافرمانی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا